السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے۔ وہ ایک بیڈ نیوز یہ آ گئی ہے دوبارہ جناب نیب کی طرف سے کہ انہوں نے مریم نواز کو 11 اگست کے لیے طلب کر لیا ہے۔ دوستو دیکھو، جو ہی یہ خبر آئی ہم نے بھی آپ کو اندر کی خبر دی اور آپ کو بھی بتایا کہ جناب مریم نواز آئندہ جو ہے وہ انہی دنوں میں قیادت کرنے والی ہیں، اور اے پی سی کی جو ساری شمولیت تھی وہ بھی مریم نواز کا ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں بھی یہ مسلم لیگ نون نے طے کیا تھا کہ مریم نواز انشاءاللہ وہ کرے گی، اور آگے کے جتنا بھی یہ سارا سیاسی پروگرام تھا تو نون لیگ والوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم یہ انشاءاللہ مریم نواز کو اب آگے کریں گے، کیونکہ عوام کا بھی بڑا مطالبہ تھا اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کا مطالبہ تھا، اور عوام کا بھی عوام کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ مریم آئے گی تو یہ جو ہے نا یہ حکومت جائے گی اور عوام کو سکھ کا سانس ملے گا، سکھ کا وہ سانس چین ملے گا۔ تو اس کا کیا ہوا کہ آج ہی نیب نے مریم نواز کو دوبارہ ایک نئے کیس میں جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو 200 ایکڑ زمین مریم نواز نے اپنے نام کی تھی تو اس کی انکوائری کی جائے گی۔ دوستو میں آپ کو یقین کرو بطور وکیل یہ کہہ سکتا ہوں، یہ نیب کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ نیب کا صرف یہ کیس بنتا ہے کہ جو بھی کسی سرکاری عہدوں پہ رہے ہیں اور وہ ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، اور یا سرکاری عہدوں پہ کوئی ڈی سی ہے، کوئی کمشنر ہے، کوئی ان عہدوں پہ رہا ہے، تو ان سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ نیب کا ڈومین ہی نہیں ہے، نیب کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ جو زمین کا الزام لگا کے انہوں نے نوٹس بھیج دیا ہے مریم نواز کو 11 اگست کے لیے کہ یہ ان کا علاقہ ہی نہیں ہے، یہ ان کا ڈومین نہیں ہے کہ وہ نیب بھیج ہی نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ نیب نیازی کا گاٹھ جوڑ آپ کے سامنے ہے، نیب کی کارکردگی آپ کے سامنے سپریم کورٹ نے کھول کے بیان دی ہے۔ کل قاضی فائز عیسیٰ نے اور اس سے پہلے جو باقر جسٹس صاحب ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے، اور اس سے پہلے دوسرے ججوں نے بھی اور چیف جسٹس نے بھی نیب کی کارکردگی پہ بہت بڑے سوالیہ نشان لگائے ہیں، اور یہ دن بدن اس کی تقویت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، کل ایک ڈی جی نیب پکڑا گیا ہے جس کی اب سپریم کورٹ نے ان کو بلا بھی لیا ہے، اور انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ ہم جوید اقبال کو بھی بلائیں گے۔ وہ بی اے پاس ہے، نہیں منگو اس کا نام ہے، وہ بی اے پاس ہے، اور وہ ڈائریکٹر جنرل ہے نیب راول پنڈی کا، اور اس کی تنخواہ ہے 4,20,000 روپیہ۔ تو جب ایسے آپ کریں گے تو پھر وہ آپ کے نتیجے یہی نکلیں گے نا، یہی نتیجے نکلیں گے جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹوں نے ان کو کہا ہے کہ نیب کا کوئی کیس بھی قابل گرفت نہیں ہے جس کو ہم مضبوط کریں، لیکن لوگوں کی پگڑیاں تو اچھالی جاتی ہیں، لوگوں کو تو ذلیل کیا جاتا ہے، عوام کی نظروں میں ان کی توہین کی جاتی ہے، اور یہ چیز ان کو جوید اقبال صاحب کو عوام بھی سمجھا رہی ہے، سیاسی رہنما بھی سمجھا رہے ہیں، ہائی کورٹ بھی سمجھا رہی ہے، اور اب سپریم کورٹ بھی سمجھا رہی ہے کہ تم صحیح طریقے سے اپنی کارکردگی شو کرو۔ لیکن اس کو تو جناب جو نیازی صاحب کا پیغام آتا ہے اس کے لیے وہی صحیح ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اب یہ جو زمین کا مسئلہ ہے مریم نواز کا، اس نے سمجھو میرے سے خریدی ہے، آپ سے خریدی ہے، کسی یہ قانونی ٹی وی چینل کے ویور سے خریدی ہے، تو اس کے اور حساب ہیں، وہ بندہ جس سے خریدی ہے وہ کیس کر سکتا ہے، اور اس کے وہی صرف کیس کر سکتے ہیں جس کی زمین کو متاثر ہوئی ہے یا جو افیکٹی ہے۔ یہ پرائیویٹ بندے کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے آپ کرائے پہ مکان دیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اور کرایہ دار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی زمین کسی کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ ہوتا ہے، زمیندار جو ٹھیکیدار ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ نیب کے اس میں آنے والا کیس نہیں ہے۔ نیب تو یہ ہے کہ جو بھی
گورنمنٹ کا کوئی عہدیدار رہا ہے، کوئی عوامی عہدے پہ رہا ہے، اس سے گورنمنٹ پوچھ سکتی ہے۔ ہاں یہی کیس اگر مریم کے کسی بندے نے کیا ہوتا کہ جناب یہ زمین مریم نے مجھ سے زبردستی لی ہے، یا اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، اور یا اس نے میرے ساتھ ناجائز قبضہ کیا ہے، تو وہ سول کورٹ میں کیس کر سکتا تھا، اس کا کیس سول کورٹ میں بنتا تھا۔ لیکن یہ جو نیب نے، یار نیب کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ پہلے اسی بات ہے بھی نیب کے کتنے آگے کہ یہ نیب کے دائرہ اختیار میں آتا بھی ہے کہ نہیں، اس کو اپنے دائرہ اختیار کا بھی نہیں پتہ۔ تو کل انہوں نے کہا ہے قاضی فائز عیسی نے کہ بے شک یہ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، لیکن اب وہ چیئرمین نیب ہیں، اور ان چیئرمین نیب کو ہم سپریم کورٹ میں طلب کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لینا، میں آپ کو یہ بھی پیشن گوئی کرتا جاؤں کہ خیر ہوئی نا تو انشاءاللہ تعالی یہ فائز عیسی ہی اس کو جو ہے نا نوٹس دے کے تو اس کو اسی مسئلے میں آپ کو یہ سیدھا کرے گا اس کو، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا پانی حد سے گزرتا ہے تو پھر جو ہے نا انقلاب کی طرف جاتی ہے یہ چیز، جب حد سے گزر جاتا ہے نا انتقام۔ اب آج دیکھیں باپ بیٹے کو اکٹھا انہوں نے جناب وہ نوٹس جاری کیا ہے، فرد جرم لگائی ہے، اور وہ گندے نالے میں اور صاف پانی میں اور رمضان شوگر مل میں، یعنی کہ کوئی کیس انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ابھی میٹرو کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے، یہ اورنج ٹرین کے اوپر ہو رہی ہے، وہ ابھی چونکہ وہ کیسوں سے کوئی باہر آ ہی نہیں رہے، اگر باہر آ رہے ہوتے جیسے مریم نواز جو ہے اس وقت وہ باہر آ چکی تھیں، وہ اپنی آئندہ والی قیادت میں کوئی کارروائی کرنا چاہ رہی تھیں، اے پی سی میں آنا چاہ رہی تھیں، تو ان کو جناب وہ انہوں نے نیب والوں نے آج ہی نوٹس جاری کر دیا ہے، کیونکہ یہ خبریں ان تک پہنچ گئی تھیں سی آئی ڈی کے ذریعے، ایجنسیوں کے ذریعے، کہ مریم نواز جو ہے وہ اے پی سی میں میدان میں آ رہی ہیں، اور اے پی سی بھی انہی دنوں میں ہونی ہے، اور انہوں نے جناب نوٹس جاری کر دیے مریم صفدر کو۔ تو ہم یہ تحقیقات یہ کہتے ہیں کہ یہ نیب کے دائرہ اختیار میں مریم نواز والا یہ کیس نہیں آتا کہ انہوں نے کسی پرائیویٹ پرسن سے زمین خریدی ہے اور کیسے ان کے نام ہوئی ہے، یہ نہیں آتا۔ نہ کوئی کمپلینٹ کرنے والا ہوتا ہے اور آپ ان کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں، شریف فیملی اور پیپلز پارٹی کو کوئی کمپلینٹ کرنے والا بھی نہیں ہوتا کہ جی یہ پیسے میرے ہیں، یہ زمین میری ہے، میرے ساتھ یہ گھوٹالہ ہو گیا ہے، یہ نقصان ہو گیا ہے، کوئی کمپلینٹ کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اور کمپلینٹ یہ خود چیئرمین نیب جاوید اقبال بن جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ خبر اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے مریم نواز کو ہر صورت گرفتار کرنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہے کہ ان کو چیئرمین نیب جو ہے وہ گردن اٹھانے ہی نہیں دے رہا، ذرا سے کوئی وہ ہلتے ہیں تو چیئرمین نیب آ کے پکڑ لیتا ہے، کیونکہ وہ نیازی ہے، وہ نیب نہیں ہے، وہ نیازی ہے، وہ چیئرمین نیازی ہے۔ خدا را یہ وکٹمائزیشن بند کرو، اور عوام نہیں تو اس وکٹمائزیشن کے خلاف سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے آج جو نوٹس جاری ہوا ہے مریم نواز کو کہ جی یہ زمین اس نے کیسے اپنے نام منتقل کی۔ بھئی کوئی جب شکایت کرنے والا بھی نہیں آپ کے پاس آیا تو آپ اپنی طرف سے ایسے ہی نوٹس لیے جا رہے ہیں۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے نا تو پھر اس کا انجام بھی آنے والا ہو جاتا ہے۔